صفحہ نمبر 273، غصہ دور کرنے کی 6 تدابیر، مستند مجموعہ وظائف۔ قرآن و سنت اور اولیاء کرام کی دعاؤں کا نادر مجموعہ، دل اور دماغ کو سکون پہنچانے والی دعاؤں کا نادر مجموعہ، مستند مجموعہ وظائف، حضرت مفتی نظام الدین شامزی شہید رحمۃ اللہ، صفحہ نمبر 273، صفحہ نمبر 283، 283، صفحہ نمبر 283، 283، غصہ دور کرنے کی 6 تدابیر۔ اب غصہ دور کرنے کے لیے 6 تدابیر لکھی جاتی ہیں، ہر مسلمان کو چاہیے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 1، گھر میں، دکان میں سلام کر کے داخل ہو اور گھر میں داخل ہونے کی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ نمبر 2، غصہ کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور اپنی حالت تبدیل کر لے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ نمبر 3، غصہ کی حالت میں پانی پی لے یا وضو کر لے۔ نمبر 4، جہاں غصہ آیا ہے اس جگہ کو فوراً چھوڑ دے، کہیں اور چلا جائے۔ اگر گھر میں غصہ آیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا جائے، یہ سب سے زیادہ مفید اور مجرب علاج ہے۔ مثلاً بیوی بچوں پر غصہ آیا تو گھر سے باہر جا کر مسجد میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لے۔ اگر ساس کو بہو پر غصہ آیا ہے تو دوسرے کمرے میں چلی جائے۔ نمبر 5، جس کو غصہ زیادہ آتا ہو اس کا علاج یہ ہے کہ ایک کاغذ پر یہ عبادت لکھ کر ایسی جگہ لگا دے کہ اس پر آتے جاتے نظر پڑتی رہے۔ وہ عبارت یہ ہے: اللہ تبارک و تعالیٰ کو تجھ پر اس سے زیادہ قدرت ہے کہ جتنی تجھ کو اس پر ہے، تجھ کو بیوی پر یا بچوں پر یا ملازموں یا شاگردوں پر یا اپنے نیچے والوں پر جتنی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کو تجھ پر اس سے زیادہ قدرت ہے۔ لہٰذا ایسا نہ ہو کہ سزا جرم سے زیادہ ہو جائے، ورنہ اس پر دنیا و آخرت دونوں میں پکڑ ہوگی۔ قیامت کے دن جرم اور سزا کو تولا جائے گا، اگر برابر ہو تو چھوٹ گئے وگرنہ پکڑ ہوگی۔ نمبر 6، صبر کریں، اس لیے کہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے غصہ کو پیا یا باوجود یہ کہ وہ اس کے نفاذ پر قادر تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اس کو اختیار دے گا کہ جس حور سے چاہے شادی کر لے۔ اور ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ نے ابن عمر رضی اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اپنے غصے کو روکا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایسی حالت میں غصہ کو پی لے کہ اس کو پورا کرنے پر قادر ہو تو حق تعالیٰ شانہ اسے امن و ایمان سے بھرپور کرتے ہیں۔ یعنی مجبوری کا نام صبر تو ہر جگہ ہوتا ہے، کمال یہ ہے کہ قدرت کے باوجود صبر کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آدمی غصہ کا گھونٹ پی ڈالے، اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی گھونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے۔ حضور اقدس کا ارشاد ہے کہ بہادر وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو غصہ میں اپنے اوپر قابو پا لے۔ حضرت علی بن حسین حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک باندی ان کو وضو کرا رہی تھی کہ لوٹا ہاتھ سے گرا، جس سے ان کا منہ زخمی ہو گیا۔ انہوں نے تیز نگاہ سے باندی کو دیکھا، وہ کہنے لگی: اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے والکاظمین الغیظ۔ حضرت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس نے پڑھا والعافین عن الناس، آپ نے فرمایا تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے۔ اس نے پھر پڑھا واللہ یحب المحسنین، آپ نے فرمایا تو آزاد ہے۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔